روزے کی بنیاد طروق پر ہے. طروق ترک کرنے والی چیز. طروق کہتے ہیں ترک کرنے والی چیز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الایمان شروع کیا ہے تو اس میں جو ایمانیات تفصیل ہے سب سے پہلے طروق لائے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یعنی یہ کام نہ کرے مسلمان ہونا تو یہ کام نہ کرے. روزے کی بنیاد بھی طروق پر ہے، نہ کرنے پر. روزہ نام ہی 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے. 3 چیزیں نہ کرنے کا نام روزہ ہے. کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جائے گا، طروق پر ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تو تقوی بھی طروق میں سے. نہ کرنے کا نام تقوی ہے. آپ گناہ نہ کریں، نافرمانی نہ کریں، اس کا نام تقوی ہے. یہ بنیاد ہے. اصل میں ہم فضائل کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور جو اصل ہے اس کے اوپر ہم غفلت رکھتے ہیں. فضائل میں جاتے بھی یہ اتنی تسبیح کرو گے، یہ وہ ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اصل بنیاد عبادت کون سی ہے؟ یہ تو رنگ و روغن ہے. یہ رنگ و روغن ہے. تسبیحات کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، یہ سب رنگ و روغن ہے. کوئی بھی بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو اس کی جو اصل اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے. اس کے اندر رنگ و روغن ہوتا ہے، کھڑکیاں دروازے ہوتے ہیں، سب بات کی چیزیں. اگر وہی مضبوط نہیں ہے تو رنگ و روغن کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی کہ جو آدمی جب ملم یدع قول الزور والعمل بہ، جو آدمی جھوٹی بات نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات پر عمل نہیں چھوڑتا، لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا پینا چھوڑے. دیکھو یہ بندہ ہم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، اتنے روزے دار ہیں سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس کی بنیاد طروق پر ہے. اور ترک جو ہے نا طروق، یہ آسان نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے، یہ آسان نہیں. اس لیے کہ نفس کو کسی شے کا مزہ لگ جاتا ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، جان نکل جاتی ہے. اس لیے تقویٰ سب سے مشکل ہے. کرنا کام آسان ہے، وہ نفس نفل بھی پڑھوائے گا، تسبیح کرائے گا، تلاوت بھی کرائے گا، لیکن گناہ نہیں چھوڑے گا. وہ بھی کرائے گا، وہ بھی کھاتا رہے گا. یعنی وہ خوراک بھی کھائے گا اور ادھر سے یہ خوراک بھی کھائے گا، دونوں کھاتا ہے. اب یہ دیکھیے، اس لیے فرمایا تتقون، تقوی اختیار کرو، یعنی اس کو اس سے پرانی گندی عادت سے چھڑواؤ. یہ ہے سر. جب اس کی گندی عادت چھوٹے گی تو اچھی کی عادت پڑے گی نا. یہ لعلکم تتقون، یہ بڑا عجیب اس میں راز ہے. جس طرح جو جانور جلالہ ہوتا ہے، جلالہ وہ مرغی، وہ بکری، وہ گائے بھینس جو گندگی کھانے لگتی ہے اس کو عادت پڑ جاتی ہے، وہ بغیر گندگی کے رہ نہیں سکتی. پھر اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ اس کی خوراک بند کر دو، بھوکا رکھو. جب وہ بھوکی رہتی ہے تو پھر اس کو پاکیزہ خوراک دی جاتی ہے تو وہ مجبوراً اس کو کھاتی ہے. پھر کچھ دن کھاتے 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 اس کو پاکیزہ کی عادت ہو جاتی ہے اور اس ناپاک سے نفرت ہو جاتی ہے. اسی طریقے پر رمضان میں اگر نفس کو ہم نے گناہ نہ چھڑوائے تو پھر اس کو پاکیزہ کی عادت کیسے پڑے گی؟ جب وہ چھوٹ جائیں گے تو پھر پاکیزہ آئے گا، پاکیزہ آئے گا، پاکیزہ طرف آئے گا. اس کو نماز میں مزہ آئے گا، روزے میں مزہ آئے گا، عشاء میں مزہ آئے گا. یہ لعلکم تتقون میں یعنی یہ عجیب طروق ہے کہ جس میں جب آپ چھوڑیں گے تو نفس کو تو کچھ چاہیے نا، تو پاکیزہ کی طرف چلا جائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ کیسے جائے گا؟ یہ لے جانے کا طریقہ ہے کہ آپ یہ بند کرو، اس کی ناجائز چیزیں جو حرام منہ لگائے بند کرو. یہ بند کرو گے تو ادھر جائے گا. پھر کیونکہ اس کو تو خوراک چاہیے، وہ بغیر خوراک کے رہ نہیں سکتا، وہ خوراک چاہیے. جب آپ ناپاک بند کر دی لعلکم تتقون،
اس لیے روزے کی بنیاد تو روح کے یاد رکھیں. لہٰذا ہم ہمہ وقت اس بات پر نظر رکھیں 24 گھنٹے انسان کو رمضان میں کہ ایسا کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے کہ جو گناہ سے متعلق ہو اور جس میں نفس کی پرانی عادت جو ہے نا وہ چل رہی ہو، تو پھر روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ثواب مل جاتا ہے، ذمہ داری پوری ہو جائے گی. جس طرح خشوع خضوع کے بغیر نماز ہو تو نماز پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس کی حقیقت نصیب نہیں ہوتی. وہ نماز نہیں ہوتی جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ فحشاء منکر سے نماز روکتی ہے. وہ کیوں نہیں روک رہی؟ اس لیے کہ اس کی حقیقت نہیں ملی. نماز تو ہو گئی تو کہہ دیا ابھی نماز ہوگی، اس کی قضا نہیں ہے. کوئی مفتی نہیں کہے گا. اگر خشوع خضوع ہوگا اس نماز کا یہ اثر ہوگا کہ وہ آپ کو فحشاء اور منکر سے روک دے گی. قرآن کا اثر ہے اس کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کہا یہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے لیکن نماز بھی پڑھتا ہے، فرمایا وہ چوری چھوٹ جائے گی. کچھ دن کے بعد چھوڑ دی اس نے چوری. تو اللہ تعالیٰ نے روزے کی جو بنیاد ہے طرق پر رکھی ہے. نہ کرنے والے کاموں پر یہ کام نہ کرو، ان میں ہر طرح کا گناہ بھی شامل ہے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اعضاء کا روزہ نہیں ہے آپ کے، پیٹ کے علاوہ اور منہ کے علاوہ، تو پھر آپ کا کوئی روزہ نہیں. آپ کے ہر عضو کو روزہ رکھواؤ. آنکھ کو بھی روزہ رکھواؤ، کان کو بھی، زبان کو بھی، ہاتھ پاؤں کو بھی روزہ رکھواؤ. ان سب کو، دل کو بھی روزہ رکھواؤ. وہ بھی ادھر ادھر مشغولیت نہ کرے. وہ بھی اب ایسے ہموم اور ایسے افکار میں نہ پڑے کہ جو عبادات سے تعلق نہیں رکھتے. بے فکر رہے اس میں توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور اللہ کی رحمتوں کا امیدوار یہ بنے. یہ نہیں یہاں بھی دنیا داری چل رہی، یہاں بھی دوسرے کام چل رہے ہیں. افکار پر بھی بندی لگائے آپ نے، آپ کی فکرات جو ہے ان کو بندی لگائے. بس اس وقت ان کے دربار در دیکھو، سوچنے کی بات ہے کہ اگر بادشاہ کے دربار میں کوئی کھڑا ہو، سامنے بادشاہ ہے، تو پیچھے کی فکر کرے گا کہ میرے گھر روٹی پکی کہ نہیں، میرے گھر فلاں چیز ہے یا نہیں، میں یہاں سے فارغ ہو کر میں نے آلو لینے. اس کی تو حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئے گا کیونکہ بادشاہ سامنے ہے اور وہ تو چاہے گا کہ بادشاہ کی نظر عنایت پڑ جائے اور مجھے سب کچھ مل جائے. اس وقت دربار کھلا ہوا ہے تو ہمیں ان کی نظر عنایت پر نظر رکھنی ہے. یہ نہیں کہ ہم نے جی گھر جا کے مرچ مسالہ سیدھا کرنا ہے. افکار پر بھی بندی لگاؤ، افکار بھی اونچے لے جاؤ. اللہ کی رحمت کی امید رکھو اور ان سے خیر کی طلبگار رہو، اور اس سے گولڈن اور اس سے اچھا وقت نہیں ملنے والا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے سارے مسائل حل ہوں تو بھائی یہ وقت ہے، سن لو. یہ خاص بات ہے جو وارد ہوئی ہے کل، یہ خاص وقت ہے. دربار میں ہمیں کھلا ہوا ہے دربار. عنایات ہمہ وقت 24 گھنٹے ہر لمحہ عنایات کے نزول عنایات ہر لمحہ. اس میں امیدیں ان سے وابستہ کرو اور اپنی گناہوں کی معافی کرنے کو تیار بیٹھے. اور معافی ضرور معاف کرنے کو بھی تیار بیٹھے اور نوازنے کو بھی تیار بیٹھے. اس لیے بیٹھ جائیں بھائی، اتنی بیٹھ جاؤ. اتنی ضروری ہے تم اب بڑھنا ہے. تو اس وقت افکار جو ہے نا، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں. دل کو اللہ سے یوں وابستہ رکھو. چلتے پھرتے اللہ معاف کر دے، بہت اللہ آپ کے علاوہ کون ہمارے فلانے کام کر دیں. اب ہر وقت دل میں چلاؤ، بہت دل میں چلاؤ. امام غزالی رحم اللہ نے جو فرمایا ہے کہ آپ کے اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے. آپ کی آنکھ کا روزہ ہو. سوشل میڈیا سے دور رہو. ایک لمحے کے لیے بھی کسی خاتون پر آپ کی نظر پڑے گی بہت بڑا جرم کریں گے آپ. یہ وقت نہیں ہے، عنایات کا وقت ہے. اور جس وقت عنایات کا وقت ہوتا ہے اس وقت کوئی نالیتی کرتا ہے تو غضب الہی بھی بہت سخت ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ نوازنے کا وقت ہے. ایک وقت جس میں کسی کو نوازا جائے اور اسی وقت میں وہ کوئی ایسی حرکت کرے تو آپ مجھے بتاؤ اس کا کتنا نقصان ہے. اس کا کتنا نقصان ہے. اسی وقت اگر کوئی ایسی حرکت کرتا ہے
اب بتاؤ اس وقت بادشاہ گردن اس کی گردن بربا دے گا. یہ ایسا نالائق انسان ہے. میں عنایات کر رہا ہوں اور یہ اس وقت بھی نافرمانی کر رہا ہے اور ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. تو اس لیے اس وقت غضب بہت ہوتا ہے. یاد رکھو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت نالائقی کرنے والوں پر غضب ہی سخت ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بددعا نہیں ہے لیکن اس موقع پر ہے. آپ نے ممبر پر قدم رکھا آمین 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 3 بار کہا اور کہا کہ جبریل السلام آئے تھے کہ رمضان پایا اور بخشش بھی ہلاک ہو جائے اور میں آمین. اب آپ خود سوچیں یہ کیوں کہا؟ یہ تو نہیں کہا کہ نماز پڑھی اور بخشش نہ ہوتا ہلاک ہو جائے. حج کیا اور بخشش نہ ہوتا ہلاک ہو جائے. اس لیے کہ اس میں عمومی رحمت نہیں ہے نا. حج حاجیوں کے لیے تو ہے پھر آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن رمضان میں پورے عالم میں ہے. سبحان اللہ. کوئی اب فرق ہے نہیں. حج بہت بڑا عمل ہے لیکن ان کے لیے حاجیوں کے لیے ہے اس لیے ان کو نالائقی کی اجازت نہیں ہے. وہ نالائقی کریں لیکن میرے آپ کے لیے تو نہیں. ہم تو یہاں ہیں. نماز میں ان کے لیے جو نماز مسجد میں نمازیوں کے لیے رحمت ہے جو باہر پھر ان کے لیے نہیں ہے. زکات خیرات کوئی دے رہا ہے تو وہ ان کے لیے تو ہے جو دے رہا ہے جو نہیں دے رہا ان کے لیے نہیں. لیکن رمضان میں ہر مومن کے لیے ہر روزہ نہیں بھی رکھ رہا اگر عذر کی وجہ سے اس پر بھی نزول رحمت رہتی ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بتائیں یہ رمضان کا کتنا بڑا امتیاز ہے دوسرے تمام عبادات. اس میں کوئی خطہ بچا ہوا نہیں. ہر جگہ اور ہر جگہ رحمت نازل ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ کافروں کے علاقے میں نہیں ہر جگہ رحمت. مگر ایک بندہ بھی ہے رحمت کا نزول اسی طرح. بارش تو برستی ہے اب ہر جگہ. اب بارش اگر کوئی شوریدہ زمین ہے تو بارش ضائع ہو جاتی ہے نالے میں چلی جاتی ہے لیکن بارش ہو گئے برستی یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے تو کوئی بات نہیں. لیکن کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمارے علاقے میں اللہ آپ کی رحمت نہیں ہوئی تھی اور فلاں اللہ فرمایا نہیں. رمضان میں عمومی رحمت ہے اس لیے اتنی سخت بات فرمائی. ہلاک ہو جب وہ شخص نے رمضان پایا تو اس کی بخشش نہ والدین کو پایا اور خدمت کر کے بخشش نہ کروائی. مجھ پر درود شریف نہیں پڑا. اب یہ دیکھیے کہ یہ کیونکہ جس وقت اس لیے رمضان میں ایک لمحے کے بھی اپنی آنکھ خراب نہ کرو. یہ سوشل میڈیا بند کر دو فیس بک کے یہ وہ سب یہ شوق ختم کر دو کیونکہ اس میں تو زبردستی وہ لے کے آتے ہیں. یہودیوں نے اس گر کو سمجھ لیا. یہودیوں نے یعنی یہ ہتھیار بہت پرانا استعمال ہو رہا ہے کہ جب بھی شہوت کے گناہ میں مسلمان اور مومن کو مبتلا کیا جائے گا اللہ کی رحمت وہیں رک جاتی ہے. یہودی اس کو جانتے کیونکہ خود بھی اس میں مارے گئے تھے. جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر چلے تو مخالفین نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت نبی پیغمبر ان کے ساتھ لگا اور پیغمبر کے ساتھ ڈنڈا پھینکے تو سام بن جائے اور سارا کچھ نکل جائے. انہوں نے کہا یار ان سے بدکاری کراؤ. انہوں نے اپنے عورتیں خیموں میں بھیج دی. بس وہاں بدکاری کر لی ہار گئے. اس اسلام کو پتہ چلا ہو بھیا کہ یہ ہوگا. یہی ہتھیار حضرت عمر کے زمانے میں جب بیت المقدس فتح ہوا استعمال کیا. جب بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی علامات دیکھی اور دروازے کھول دیے تو راستے میں لڑکیوں کو نیم برہنہ لباس پہنا کر کھڑا کر دیا استقبال کے لیے صحابہ. اور تمہیں فرمایا کہ خبردار کسی نے آنکھ بھی اٹھائی ہو اگر تم نے ذرا بھی دیکھ لیا کسی نے رحمت آ کر رک جائے گی. اب جناب وہ گئے وہ گھروں میں لڑکیاں گئی. انہوں نے کہا یہ کن کے لیے بھیجے تھے استقبال کے لیے. یہ رشتے تھے کوئی انسان سے دیکھا بھی نہیں ہمیں. بیت المقدس فتح ہو گیا. سینکڑوں سال فتح رہا. پھر دوبارہ پھر جو ہے ہماری نالائقی سے چلا گیا تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا پھر دوبارہ چلا گیا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم یہ میڈیا کہتے ہیں اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہماری آنکھ خراب ہوتی ہے تو آپ بتائیں رحمت تو رک جائے گی یا نہیں رک جائے گی. یہودیوں کا تو کام ہی ہے.
اب قرآن مجید کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اس میں بھی بیچ میں ایسی چیز آ رہی، یعنی ان کا کام یہ. اسی وجہ سے تو لکھا ہے، مسئلہ لکھا ہے جی یوٹیوب سے جو کماتے ہیں یہ وہ ہے، تو لکھا ہے کہ اگر آپ کے چینل کو، یوٹیوب وغیرہ کے چینل کو اگر ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں کہ جن میں ناجائز چیزوں کے لیے، تو پھر آپ کا کمانا صحیح نہیں ہے. اور وہ سب ایسے کرتے ہیں. کتنے بھی مشہور چینل چلتا ہے جس کا زیادہ ویورز ہیں اور جس کے زیادہ لائکس ہیں، تو وہ اس کے پیچھے اپنی ایڈ بھی چلاتے ہیں، کوئی ایڈ کے بغیر نہیں، اور اس کے اندر ایسے ننگی چیزیں، واحد چیزیں دیتے ہیں. اور وہ مولوی صاحب خوش ہیں جی بس میں جی یوٹیوب سے اتنا کما رہا ہوں، اتنا کما رہا ہوں. میرے دل سے مشکوک کمائی ہے، اس لیے آج تک الحمدللہ دلچسپی نہیں لی. اتنے دوست کہتے ہیں آپ یوں کریں جی آپ کے چاہنے والے. میں تو بالکل اس کو مشکوک ہے. ہمارے ایڈ چلا رہے ہیں، ادھر سے تقوی کا بیان ہو رہا ہے، ادھر سے کوئی خاتون بیچ میں لگا دی، جو ایڈ ہے تھوڑی بیچ میں رکے گی ایڈ آ جائے گی. یہ تو یہود کی سازش ہے کہ انہوں نے مثبت چیزوں میں بھی منفی چیزیں ڈالی. اس لیے رمضان جو ہے اس کی بنیاد طرق پر ہے، نہ کرنے والے کام. جس طرح روزے کی حقیقت بھی نہ کرنا، کھانے پینا نہیں، پانی جانا، اور اوپر بھی ایڈ کیا لعلکم تتقون، تم تقوی آ جائے، یعنی گناہ نہ کرو. ایک نبی کو اللہ رمضان پورے میں اس بات کا خیال رکھو. جیسے حضرت تھانوی رحم اللہ نے ایک بات میرے شیخ نے، جو ایک حکیم الامت تھانوی رحم اللہ، سن لو اچھی طرح. پہلی بات میرے شیخ نے فرمایا کہ جو اس میں تقوی اختیار کر لیتا ہے، یعنی بالکل خوش کرتا ہے کوئی ہم سے گناہ نہ ہو، 11 مہینے تقوی کی توفیق مل جاتی ہے. نفس کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے، شیطان کو قابو کرنا آسان. اور دوسرے حکیم الامت نے بڑی اہم بات فرمائی کہ رمضان میں تشویشات قلبی میں مبتلا نہ ہو. یار یہ پریشانی، یہ پریشانی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اگر تشویش سے رمضان گزرے گا 11 مہینوں میں اس سے زیادہ تشویش ہو گیا سن لو. اور اگر یہ اطمینان پہ گزرے گا، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھے، دربار کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرے سارے کام بنا دیں گے، امیدیں مابسا رکھے، تو 11 مہینوں میں اس سے زیادہ چین آئے گا. حکیم الامت نے بڑی اہم بات کی، تشویشات پیدا نہ کرے، یار یہ پریشانی ہو گیا، ایسا ہو، یہ کیا، چھوڑ دے بس، اللہ کافی ہے. یہ جب مومن کا رزق اڑا دیا جاتا ہے، حدیث شریف میں صاف آتا ہے. جو 29 رمضان کو اور شعبان کو رسول نے حدیث بیان کرنے یہ فرمایا یزاد رزق المومن فی، اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے. ہمیں اس کا اثرات کیوں مرتب نہیں ہوتے کہ ہماری نالائکیاں ختم نہیں ہوتی. دراصل بات یہ، ہم نالائکی ختم کریں گے تو رزق بڑھے گا نا. ہم تو رزق وہ لوگ دیتے ہیں. حضرت شاہ الگ صاحب فرماتے تھے اوپر سے رزق آ رہا ہوتا ہے، ٹرک لے پورا ٹرک بھر کے رزق کا، اور نیچے سے گناہوں کا ٹرک جا رہا ہوتا ہے، دونوں حصے میں کھڑے رہیں گے، وہ نیچے نہیں اترنے دیتا ٹرک ہمارے گناہ اور نالائکی. نہ قرآن نے خود کہا لو ان القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. ہم زمین کی برکتیں بھی کھولتے اور آسمان کی برکتیں. قرآن نص سے صحیح ہے. اس لیے کوشش کریں، ہم آپ اس ساتھ کرنے والے کام ہیں، اذکار ہیں، تلاوت ہے. تلاوت سب سے بڑا وظیفہ تلاوت. بیٹھ جاؤ تو تلاوت کرو، چلو پھرو تو استغفار اور کلمہ پڑھو، بس یہ اس کا وظیفہ ہے. بیٹھ جاؤ تلاوت کرو بس. آج کل موبائل میں قرآن مجید میں 2 آیتیں 4 آیتیں 10 آیتیں تلاوت کرو. دن رات میں ہمارے اوقات تلاوت میں زیادہ گزرے. اور دوسرا جو ہے وہ کلمہ طیبہ اور اس کا جنت مانگنے کا اور دوزخ سے پناہ مانگنے کا حکم. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، ہماری آنکھ سے زبان سے کوئی بات ایسی نہ کہیں، کان سے نہ کہیں، لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں، اونچا بھی نہ بولیں. اونچا بولنا بھی منع ہے، جس میں اونچا بھی نہ بولیں. میں جو تم میں روزہ رکھ لے وہ اونچی اونچی بازاریوں کی طرف باتیں نہ کرے اور جھگڑا نہ کرے. اگر تم سے کوئی جھگڑے اور گالی دے، کہا کہ ان بھی صائم، ان کا میرا روزہ ہے. کیونکہ یہ اس نے فرمایا کہ چونکہ رحمت الہی اور دربار ہے نا، جب ہوا وقت کا، تو دربار میں کون سا بولے گا.
کچھ سے جھگڑے گا وہاں تو بولتی بند ہو جائے گی. فرمایا اس لیے میں سب پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے, گھڑ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. ہر وقت ہم وقت دربار کھلا, ہم وقت چلتے پھرتے دعا کرتے رہو گے قبول ہوتی رہے گی. اور صلی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الہامی بیان ماشاء اللہ, جزاک اللہ.